الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 116 سے لفظی تشریح. واو اور از یہ اذکروا کا مخفف ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب قلنا ہم نے کہا، جمع متکلم فعل ماضی معروف لی واسطے ملائکہ ملک کی جمع ملائکہ فرشتے، اسجدو فعل امر ہے سجدہ یسجدو سے تم سجدہ کرو، لی واسطے آدم آدم کے، فاتو سجدو جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، ابلیس ابلیس ابا اس نے انکار کر دیا، فاتو قلنا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، انا بے شک، ہذا یہ اس میں اشارہ ہے، عدوٌ دشمن ہے، ہذا عدوٌ یہ دشمن ہے، یہ پورا سینٹنس ہے، لاک کا تیرے لیے، اگر ہذا کے ساتھ العدو ہذا العدو ہوتا تو وہ مرکب اشاری بن جاتا، وہ العدو یہ دونوں معرفہ ہوتے تو یہ جملہ نامکمل ہوتا اور یہ مشار الیہ ہوتا، یہ دشمن، ھذا العدو. اور یاد رکھیے کہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، ھذا یہ، عدوٌ ھذا معرفہ ہے اور عدو ناکرہ ہے، تو یہ پورا ایک جملہ مکمل ہو گیا. اگر ھذا العدو کیونکہ ھذا بھی معرفہ العدو بھی معرفہ ہوتا تو یہ مرکب اشاری ہوتا، یہ دشمن. بس انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو دیکھتی رہیے. ھذا یہ عدو دشمن، لاکا تیرے لیے، واو اور لی واسطے زوج بیوی کا، تیری، فاتو لا نہیں، یخرجن نون جو ہے شد تاکید کے لیے، ہرگز کے لیے، ہرگز نہ نکلوائے، کما تم دونوں کو، آدم و حوا، من سے الجنتی جنت، فاتو تشقا تو مشقت میں پڑے. باب سامع یسمع ہے، شقاوہ شقوہ اور شقوہ اس کے مصدر ہیں، بدبخت ہونا، اور یہ سعادہ کی ضد ہے، سعادہ کا اپوزٹ ہے. انا بے شک، لاکا تیرے لیے، ان اور لا یہ کہ نہ، تجوع تو بھوکا ہوگا، ان کی وجہ سے تجوع ہو گیا، تجوع تھا، زبر آ گئی آخر میں. یہ باب نصر ینصر ہے، جوعن بھوک لگنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف کہ تو بھوکا نہ ہوگا، فیہا اس میں، واو اور لا نہیں، تعرا تو بے لباس ہوگا. باب سامع یسمع ہے، عری یعرا سے، عریتن و عریون کہتے ہیں ننگا ہونا، عرا کہتے ہیں ایسی کھلی جگہ جہاں کوئی چیز آڑ کے لیے نہ ہو، تو نہ تو بے لباس ہوگا، واو اور انا بے شک کا، تو لا نہیں، تظمع تو پیاسا ہوگا، ظمأ پیاس کو کہتے ہیں. باب سامع یسمع ہے، تشنگی پیاس، ظمآن کہتے ہیں بہت پیاسا، لا تظمأ تو پیاسا نہ ہوگا، فیہا اس میں، واو اور لا نہیں، تضحیٰ تو دھوپ میں ہوگا، ضحیٰ و ضحیٰ دھوپ لگنا، سورج سے تکلیف اٹھانا، اور ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کا وقت، تو لا تضحیٰ باب سامع یسمع ہے تو دھوپ میں نہ ہوگا، فاتو وسوسہ وسوسہ ڈالا، الیہ اس کی طرف، الشیطان شیطان نے، شیطان فاعل ہے کرنے والا ہے، اور کل فاعل مرفوع فاعل ہمیشہ اس پہ پیش آئے گی. قال اس نے کہا، یا آدم اے آدم، حل کیا، یہ حرف استفہام ہے، حل کیا، ادلو میں رہنمائی کروں، دلالہ سے، دل یدلو. باب نصر ینصر واحد متکلم
فعل مضارع معروف، میں رہنمائی کروں، میں بتاؤں، کا تجھ کو، علی پر، شجرہ درخت، الخلدی ہمیشگی کا، واو اور ملک بادشاہت، لا نہیں، یبلا وہ پرانی ہو، بلا ان یہ بھی باب سامع یسمع ہے، پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا، گھس جانا، فنا ہونا، نہ وہ پرانی ہو، فا تو اکلا، یہ اکلا اکلا یہ دو کے لیے، تثنیہ کے لیے، تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی معروف، ان دونوں نے کھایا، منہا اس سے، فا تو بدت ظاہر ہو گئیں، بد ان و بدا ان سے، بدا یبدو باب نصر ینصرو، بدت ظاہر ہو گئیں، لہما ان کے لیے، سوآت سوآ کہتے ہیں عورت یا مرد کی شرمگاہ، سوآ کی جمع ہے سوآت، فضیحت کے لیے، عیب کے لیے، برے فعل کے لیے، اور لاش کے لیے بھی آیا ہے قرآن پاک میں سواہ، تو سوآت اس کی جمع ہے، شرمگاہیں، ہما ان دونوں کی، واو اور توفیق وہ دونوں شروع ہوئے، یخصفانی وہ دونوں چپکانے لگے، تو یہ باب ضربہ یضرب ہے، خسف یخسف سے، یخصفانی وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما ان دونوں پر، یعنی اپنے اوپر، خسفہ کہتے ہیں چمڑے کے اس ٹکڑے کو جس کے اوپر اس جیسا دوسرا ٹکڑا رکھ کر جوتا بنایا جائے، تو یکسفانی وہ دونوں چپکانے لگے، علی پر، ہما ان دونوں کے، من سے، ورق پتے، الجنتی جنت کے، واو اور اصحا نافرمانی کی، عصیان اور معصیہ سے، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ہے، آدم آدم نے، اب دیکھیں آدم کے آخر میں جو پیش ہے یہ بتا رہی ہے، کرنے والے آدم ہیں، فاعل ہیں، اور رب مفعول جن کی گئی، رب رب ہو اس کا، فاتو غوا وہ بھٹک گیا، تو غیون و غوایا کہتے ہیں گمراہ ہونا، اور یہ باب ضرب یضرب ہے، ہلاک ہونا، نادان ہونا، ناکام ہونا، تو ادنا لغزش کے لیے بھاری لفظ آیا، عصیان، ادنا لغزش کے لیے بھاری لفظ عصیان ہے، لیکن یہاں پہ غوا کہا، ثم پھر، اجتبا اس نے چن لیا، جبا یجبی باب ضرب یضرب میں بھی ہے جس کا مصدر جبا یا ہے، اور یہاں پہ اجتبا یہ باب افتعال ہے، جبل ماء فی الحوض کہتے ہیں اس نے پانی جمع کیا حوض میں، اور بڑے حوض کو جابیہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جواب ہے، قرآن پاک میں ہے وجفان کل جواب، یہ اجتبا باب افتعال ہے، انتخاب کے طور پر کسی چیز کو جمع کرنا، یا اصطفاہ فیض و کرم اور تقرب کے لیے اللہ نے چن لیا ہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، فاتو تابا مہربان ہوا، علیہ اس پر، واو اور ہدا اس نے ہدایت دی، قال اس نے کہا، اہبطا حبوط سے، حبط یہبط باب ضرب یضرب یہ فعل امر ہے، تثنیہ مذکر حاضر، تم دونوں اترو، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، بعد بعض، کم تم میں سے، لی واسطے، بعد بعض کے، عدو دشمن، فا تو اما پھر، یاتین ضرور آئے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فا تو من جو، اتبع اس نے پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فا تو لا نہیں، یدلو وہ گمراہ ہوگا، واو اور لا نہیں، یشقا وہ ناکام ہوگا، وہ بدبخت ہوگا، واو اور من جو، آرادہ اس نے منہ موڑا، ان سے، ذکری میرا ذکر، فا تو ان بے شک، لہو اس کے لیے، معیشتاً زندگی، معیشت، ان کا تنگ، بے چینی، واو اور نحشر ہم اکٹھا کریں گے، ہم جمع کریں گے، ہو اس کو، یوم دن، القیامت قیامت کے، اعمیٰ اندھا، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، لیما کیوں، وائے کس لیے، کس وجہ سے، حشرتا تو نے اٹھایا،
واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معروف، نی مجھ کو، اعمیٰ اندھا، واو اور قد بے شک، کنتو میں تھا، بصیرہ دیکھنے والا۔ قالا اس نے کہا، کذالک اسی طرح، اتت آئیں کا تیرے پاس، آیاتنا ہماری آیات، فاتو نسیتا تو بھول گیا، ہاں اس کو، واو اور کذالک اسی طرح، الیوم آج، تنسیٰ تو بھلایا جا رہا ہے، واو اور کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، جزاؤن باب ضرب یضرب ہے، جمع متکلم، فعل مضارع معروف، من جو، اسرفا وہ حد سے گزرا، اسرف یسرف اسراف، باب افعال ہے اور یہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، واو اور لم نہیں، یؤمن وہ ایمان لایا، بھی ساتھ، آیاتی آیاتیں، ربہ اس کا رب یعنی اپنے رب کی، واو اور لا البتہ، عذاب عذاب، الآخرت یا آخرت کا، اشد زیادہ شدید، واو اور ابقا باقی رہنے والا، کیا، فاتو لم نہیں، یہدی اس نے ہدایت دی، لہم ان کے لیے، کم کتنے ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، قبل پہلے، ہم ان میں سے، من سے، القرون قرن کی جمع، قومیں گروہوں، یمشونا وہ چلتے تھے، فی میں مساکن گھر، مسکن کی جمع رہنے کی جگہیں، گھر، ہم ان کے، انا بے شک، فی میں، ذالک اس، لا البتہ، آیات نشانیاں، لی واسطے، اولی والے، اور انہا عقل، عقل والے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 سے تشریح کر لیتے ہیں، اور یہ قصہ 5ویں مرتبہ بیان ہو رہا ہے، پہلے سورۃ البقرہ میں، پھر اعراف میں، پھر بنی اسرائیل، پھر ہجر میں، سورۃ الہجر میں اس کا ذکر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف ایپیسوڈز سے ہمارے سامنے یہ کلیاں کھول دیتے ہیں، اور یہ قصے بار بار سنائے جاتے ہیں ہم سب کے سبق کے لیے۔ تو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے ایک اور ایپیسوڈز کے ساتھ، کہ اس کے موتی ہم اس کو پک کریں، اور اپنے آپ کو ہم قرآن پاک کے ان موتیوں سے بیوٹیفائی کریں، آراستہ کریں۔ تو پچھلی آیت میں حضرت آدم و ابلیس کا وہ خلاصہ اللہ نے بیان کیا، اب اصل قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب بیان ہے، اور یہ نظم کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا۔ فقلنا تو ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی ہرگز یہ تم کو جنت سے نہ نکالے، نہ نکلوائے کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ تو یہاں پہ مشقت کے معنوں میں آیا، دیکھیں کہ ضروریات زندگی مرد کے ذمے ہے، محنت و مشقت کا تنہا ذمہ دار مرد ہے، کہ اللہ نے بتا دیا کہ الرجال قوامون علی النساء وبما انفقوا من اموالہم، تو ساری ذمہ داری یہ مرد پہ ڈال دی گئی، اور کہا کہ شقاوت جو ہے کہ ہوا ان یأکل من قدی یدی، شقاوت کہتے ہیں ہاتھوں کی محنت سے خوراک حاصل کرنا، تو ہاتھوں کی محنت سے تمہیں خوراک حاصل کرنا پڑے گی۔ تو جب محنت کرو گے، مشقت کرو گے، تو 4 نعمتیں ملیں گی، کھانا، پینا، لباس اور گھر، سکون یعنی مسکن۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم جب زمین پر آئے تو حضرت جبرائیل نے کچھ دانے گیہوں اور چاول کے لا دیے، اور کہا ان کو کاشت کرو، محنت کرو، یہ جنت نہیں کہ جو چاہو گے مل جائے گا، تو اس سے پودا نکلے گا، اس کو کاٹنا، پھر پیس کر روٹی بنانا۔ تو جیسے ہی اتنی مشقت کی تو روٹی پہاڑ سے لڑھک گئی، اور بڑی محنت سے واپس لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تو نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور محنتیں کوششیں کرتے کرتے اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا
یہ رزق آپ کی اولاد کا اسی طرح محنت مشقت سے حاصل ہوگا کہ القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اللہ کو ہڈ حرامی، کاہلی، سستی پسند نہیں۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، یقیناً اس میں نہ تو تمہیں بھوک ستاتی ہے اور نہ ہی تم بے لباس ہوتے ہو۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور تم نہ اس میں پیاسے ہوتے ہو اور نہ ہی تم دھوپ میں ہوتے ہو۔ تو یہ جنت میں یہ نعمتیں میسر تھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پہ نہ تو تمہیں کوئی سردی کی تکلیف ہوتی ہے، اور سردی کی تکلیف بھوک اور عریانی ہے، اور گرمی کی تکلیف پیاس اور دھوپ ہے، اور یہ عربی کا ذوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت الفاظ کی سلیکشن ہمارے سامنے کر دے۔ تو کہا دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں جنت سے نکال دے، یہاں پہ تمام نعمتیں ہیں۔ فوسوس الیہ الشیطان، جو شیطان ازلی دشمن تھا، اس نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے حضرت آدم کی طرف، قال، وہ کہنے لگا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشگی کا درخت اور ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت بنائی ہے کہ انسان کو یہ چیزیں پسند ہیں، انسان کی خواہش ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہے۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس نے اکسایا، جھانسا دیا کہ دیکھو اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو غیر فانی زندگی ملے گی اور ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو اب ایسا وسوسہ ڈالا کہ ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں جنت کے پتے اپنے اوپر لگے گانٹھنے۔ اب دیکھیں یہ توفیقہ جو ہے یہ سامیہ میں بھی ہے اور زارابا میں بھی۔ توفقن و تفوقن اس کا مصدر ہے، اور توفیقہ کی جو خبر آتی ہے مضارع، یعنی یہ دیکھیں وتوفیقہ یکسفانی، یہ ان کے بغیر آتی ہے، جس طرح قادہ کی۔ یہ توفیقہ یہ افعال مقاربہ میں سے نہیں ہے۔ تو توفیقہ یکسفانی، وہ دونوں شروع ہوئے، وہ دونوں لگے چپکانے اپنے اوپر جنت کے پتے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، حضرت آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فَغَوَىٰ، وہ بھٹک گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر ان کے رب نے ان کو چن لیا، پسند کیا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت دی۔ تو توفیق کیسے اللہ نے چنا کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور کلمات توبہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھائے کہ دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ساری کہانی جب ملائکہ نے دیکھی کہ اللہ نے اس کو اتنا آنر دیا، اپنا خلیفہ نائب بنایا، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی چیز سے منع کیا اور اس تک پہنچ گیا اور وہ کھا لیا، تو اب زوال بھی دیکھا، پھر دوبارہ سے عروج دیکھا، اور عروج کیسا کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور خوبصورت کلمات سکھا دیے، اور فرمایا کہ یہ ندامت کے آنسو کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ توبہ کی توفیق مل جانا اتنی بڑی بلیسنگ اور اتنا بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایسا کر دیتا ہے کہ جیسے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے جیسے ہی کھایا، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز کو کھایا، تو اللہ نے یہاں پہ
ہمیں سبق دیا کہ جب بھی کوئی غلط کرو گے، حرام کرو گے، تو حرام اور بے حیائی کٹھے چلے گی۔ حیا انسان کے اندر گندھی ہوئی ہے، جیسے ہی بے لباس ہوئے تو فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے، یہ فیکٹری فٹڈ ہے۔ حیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھ دیا، فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ اوریجنلی موجود ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں جہانگیری بخا کے ما سرشتن، امامت در جبین ما نوشتن، درون خیش بنگرن جہاں را کے تخمش در دل فاروق کشتن، کہ ہماری مٹی کی فطرت میں بادشاہی اور ہماری پیشانی پر امامت لکھی ہوئی ہے۔ اے انسان تو اپنے آپ کو ایکسپلور کر، اپنے اندر اس جہان کو دیکھ جو حضرت عمر کے دل میں بویا کیا تھا۔ تو انسان نے محنت کرنی ہے، انسان نے اپنی طرف سے سٹرگل کرنی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرے گا تو دنیا پہ حکمرانی کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت عطا فرمائی۔ قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے فرمایا تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، گائیڈنس، میرا کانسٹیٹیوشن، میری گائیڈ لائنز، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی ناکام ہوگا، نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ یہ اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، یہاں پہ کہا گیا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، باریک سے فرق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہدایات آتی رہیں گی، میں ہادی ہوں، میں ایسے نئی دنیا کے اس جنگل اور صحرا میں چھوڑ دوں گا، بلکہ میں ساتھ ساتھ میں اپنے گائیڈ لائنز دیتا رہوں گا۔ یہ خوبصورت پرلز اترتے رہیں گے، یہ جیولز آتے رہیں گے، ان سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ تو اگر صراط مستقیم کا راہی بننا ہے تو اللہ کی ان خوبصورت آیات کو زندگی میں لے کر آؤ، اپنے اندر پینیٹریٹ کرو، تو نہ تو گمراہ ہوگے اور نہ ہی ناکام۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور رب کا وعدہ ومن اصدق من اللہ قیلا، رب کے وعدوں سے سچا وعدہ کسی کا نہیں۔ تو کہا خوش بخت ہے وہ انسان جسے احساس ندامت ہو، توفیق کے توبہ کے ساتھ رب کی طرف سے توبہ کے کلمات تلقین ہوں۔ اللہ نے یہ خوبصورت الفاظ سکھا دیے، خوبصورت دعائیں سکھا دی، فرمایا الندم توبہ، یہ ندامت کا ہونا ہی توبہ ہے۔ فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ما لم یغرق، جب تک یہ سانس کا گھنگرو ختم نہیں ہو جاتا تب تک اللہ نے توبہ کا گیٹ کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے، میرے قرآن پاک سے، میری ہدایات سے منہ موڑے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے تنگ معیشت ہوگی۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے، قرآن پاک سے منہ موڑے گا تو اس کو معیشتاً ضنکا، قبر کے عذاب کو بھی کہا گیا، اور کہا کہ دنیا میں وہ بے چین رہے گا، اس کے اندر اضطراب ہوگا، بے چینی ہوگی، بے قلی ہوگی، قلق ہوگی، اس کے اندر ہرس ہوگی، لالچ ہوگی، اطمینان و راحت سے محروم ہوگا، پیاسے مریض کی طرح، کہ ہوس اس کی ختم نہ ہوگی، دوڑ ہوگی اور بے چینیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ لالچ، یہ حسد، یہ ہوس، یہ ہرس اس کے اندر کبھی ختم نہیں ہوگی، تو اس کو معیشت ضنکا کہا جاتا ہے۔ کہا دنیا میں بھٹکے گا اور آخرت میں اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ شکایت کرے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں تو بینائی والا تھا۔
تو معیشت کا میں کہا قبر میں کافر پر 99 سانپ مسلط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، دنیا آخرت کی نار سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائیں گے ایسے ہی تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں لیکن تم نے ان کو اگنور کیا، نظر انداز کر دیا، ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، ایسے ہی آج تم بھلائے جا رہے ہو۔ دیکھیں معیشتوں ان کا جب دین سے دور ہوں گے تو فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں کہ خودکشیاں زیادہ کیوں ہو رہی ہیں، یہ دین سے دوری کی وجہ ہے۔ عبادت ہماری ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد رکھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے احکام یاد رہیں، اللہ کا کلام جگاتا رہے۔ قرآن پاک مرر ہے، ریئلٹی شو کرتا ہے، قرآن پاک نقاب ہٹا دیتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، سب نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو میزان بنا دیا اور ایکویلٹی کے چکر میں اللہ نے نہیں ڈالا۔ اللہ نے کہا کہ ان تمام حقوق و فرائض کو، یہ کچھ ڈیوٹیز ہیں تمہاری، کچھ تمہارے حقوق ہیں، رائٹس ہیں، تو ان کو لے کر چلو، اور وہ قرآن پاک ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ اور جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے کہ آپ نے کیسے رشتوں کو نبھایا۔ تو رشتوں کو نہ تو کریش کرنا ہے اور نہ ہی کلیش کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں فٹ کر دیں، گناہوں کو اور بری عادتوں کو ڈیلی فلٹر کرتے رہیں، بیسٹ ورژن ایڈاپٹ کریں، اور ہم سب اہل القرآن میں سے بن جائیں، چلتا پھرتا قرآن پاک ہم بنیں۔ تو کہا کہ اگر اس سے دور ہوگے تو قیامت کے دن اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں جو حد سے گزرا اور اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان نہیں لایا۔ تو اسراف کرنا، حد سے گزرنا، اللہ فرماتے ہیں لا تسرفوا، اسراف مت کرو، صراط مستقیم، یہ ایک اعتدال کا راستہ ہے، اعتدال کے راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بہت شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی قوموں کو، یمشون فی مساکنہم، جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل والے ہی یہ موتی پک کریں گے، سبق سیکھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی، کیا آپ کی زندگی سے، کیا قرآن پاک سے، کیا ان کھنڈرات سے، ان بستیوں سے، ہسٹری سے انہوں نے کوئی لیسن نہیں لیا، کوئی سبق نہیں ملا؟ کیا انہوں نے یہ کھنڈرات نہیں دیکھے کہ کتنی قومیں، قوم عاد، قوم سمود اور یہ قوم لوط کی بستیاں جن پر سے وہ گزرتے ہیں، کیا یہ ان کے سبق کے لیے کافی نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی اندھے رہے اور آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹیچر ہیں، اللہ بار بار سمجھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرآن پاک کے ساتھ صحیح رشتہ استوار کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب ایکسیلنس کی طرف موو کریں، ایکسیلنس کو اٹین کریں، بلوغ الکمال تک پہنچیں، رب کی طرف ہم سٹیپس لیتے رہیں۔ اپنا قلب ہم سب کا جو کہ ایک آئینہ ہے، یہ ایک سپیس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو بھر لیں، پہلے قلب کو دھوئیں، ان دھبوں کو، ان سٹینز کو ختم کریں کہ الوقایۃ خیر من العلاج، پریونشن بیٹر ہے علاج سے۔
تو پہلے قلب کو دھو دیں اور اس میں رب کی محبتوں کو ڈال دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی نار سے بچائے اور دنیا آخرت کی جنتیں ہم سب کا، ہماری نسلوں کا مقدر بنائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔